سیرت سے انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں ہم اپنے پروگرام سیرت انبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے۔ آپ کا اصل نام بلیہ اور والد کا نام ملکان، تو یوں مکمل یہ بنا کہ بلیہ بن ملکان الخضر۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو العباس ہے۔ بلیہ جو ہے یہ سریانی زبان کا ایک لفظ ہے اور عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد بنے گا۔ بعض عارفین نے یہ فرمایا کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت، یعنی 3 چیزیں، کنیت، آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام، اگر کوئی مسلمان یاد رکھے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ابو العباس بلیہ بن ملکان، آپ کا لقب خضر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ناظرین، خضر جو ہے اسے 3 طرح کے اعراب کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، خضر، خضر اور خاضر، تینوں طرح سے یہ درست ہے۔ حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ان کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ خشک گھاس پر بیٹھتے تو اچانک ان کے نیچے اور ارد گرد کی جو گھاس ہے وہ سرسبز ہو کر لہرانے لگتی تھی، اس وجہ سے آپ کو خضر کہا گیا۔ شارح حدیث نے اس کی ایک وجہ اور بھی بیان فرمائی ہے کہ جہاں حضرت خضر علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کے ارد گرد کی جو جگہ ہے وہ سرسبز ہو جایا کرتی تھی، اس وجہ سے آپ کو خضر کہا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کس قوم سے تھے؟ اس بارے میں 2 قول ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں اور آپ علیہ السلام شہزادے تھے اور آپ نے دنیا کو ترک کر کے زہد اختیار فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر خصوصی رحمت نازل فرمائی اور آپ کو علم لدنی عطا فرمایا۔ اللہ کریم نے آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ اس خاص رحمت سے مراد
کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد نبوت ہے یا ولایت یا علم یا لمبی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ آپ نبی ہیں یا ولی ہیں؟ آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ولی تو بالیقین ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف ہے۔ سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ سیدنا خضر علیہ السلام جب حور کے نزدیک آپ نبی ہیں اور ان کو خاص طور سے علم غیب عطا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ معتمد اور مختار قول یہ ہے کہ وہ یعنی حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کیا زندہ بھی ہے؟ اکثر علماء کا موقف تو یہی ہے۔ مشائخ صوفیہ اور اصحاب عرفان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمر بن صلاح انہوں نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک آپ ابھی بھی زندہ ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں ہی نبی آپ زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں آپ ملتے ہیں۔ سید اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت الرحمن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یوں تو ہر نبی زندہ ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو خراب کرے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو خراب کرنا یہ حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی ویسے ہی زندہ ہے، روزی دیے جاتے ہیں۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہے اور روزی دیا جاتا ہے، یعنی انبیاء زندہ ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو حیات حقیقی حصی دنیاوی اللہ کریم عطا فرما دیتا ہے۔ 4 انبیاء میں سے جن کے بارے میں ہم کلام کرتے ہیں کہ ابھی بھی زندہ ہیں، 2 آسمانوں پر ہیں اور 2 زمین پر ہیں۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں حضرات زمین پر ہیں، اور حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آسمان پر ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان حضرات کی بھی آپس میں ملاقات ثابت ہے، جو کہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ ایک روایت ہے کہ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا، کیونکہ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ یہ دریا میں غرق ہو گیا تھا تو اللہ کریم نے دوبارہ حکم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر آ جائیں، تو مصر میں ان کو قرار نصیب ہوا۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے اندر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے بنی اسرائیل کی جماعت میں ایک بہت شاندار واعظ فرمایا، بیان فرمایا۔ تو اس کے بعد کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کیا کہ خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا صورت ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوٹ جاؤ، تب خضر سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور اپنے شاگرد خاص حضرت یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف علیہ السلام کو اپنا رفیق سفر بنا کر مجمع البحرین کا سفر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو ایک جگہ سو گئے، آرام فرمایا۔ اسی جگہ مچھلی ٹوکری میں سے تڑپ کر سمندر میں کود گئی اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر آپ چلنے لگے اور پھر جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے مچھلی طلب فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ چٹان کے پاس آپ سو گئے تھے، مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اسی جگہ کی تلاش تھی۔ بہرحال پھر آپ اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اسی مقام پر پہنچ گئے جہاں پر مچھلی غائب ہوئی تھی۔ تو وہاں آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جو جگہ بتائی گئی تھی، جب وہاں پہنچے تو ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا کہ اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو ایک ایسا علم دیا ہے جسے میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا کہ میں علم اسرار جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں، اور آپ علم الشرائع جانتے ہیں جس کو میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے خضر، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو علوم عطا فرمائے ہیں آپ کچھ مجھے بھی تعلیم کر دیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود آپ کو نہ بتا دوں۔ غرض اس عہد اور اس معاہدے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام جو آپ کے شاگرد خاص تھے ان کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کشتی پر نظر پڑی، ایک بوٹ پر نظر پڑی، اور کشتی والوں نے ان تینوں صاحبان کو کشتی میں سوار کر لیا، اور کشتی کا جو کرایہ بنتا تھا، جو اجرت بنتی تھی، وہ بھی ان سے نہ مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے میں سے جو آپ کے پاس موجود تھا اس میں سے کلہاڑی نکالی یا کوئی اوزار نکالا اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا، یعنی اس میں ایک عیب داخل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے برداشت نہ ہو سکا، اور حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے کہ اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، کیا آپ نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دوں؟ بے شک یہ آپ نے بری بات کی ہے، یعنی سواروں کو ڈبونے کے لیے اسے چیر دیا، اس میں عیب داخل ہو گیا، تو یہ ایک بری بات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے
کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بھول پر گرفت نہ فرمائیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے، یعنی مجھے اپنے ساتھ چلنے دیجیے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا گلا دبا کر اور زمین پر اسے پٹک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام میں صبر کی تاب نہ رہی، اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے میں قتل کر دی، یعنی اسے ناحق قتل کر دیا؟ بے شک آپ نے بہت بری بات کی ہے، لقد جئت شیئا نکرا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا۔ اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے، یعنی پہلی مرتبہ تو بھول کر ہوا تھا، اور اب جو ہے آپ سے برداشت نہ ہو سکا تو آپ نے پھر دوبارہ سوال کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہیں کی، ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ پھر ان دونوں حضرات نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھ کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا، گرنے ہی والی تھی اسے سیدھا کر دیا، کوئی اس کی ریپیئرنگ کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے پہلے ہی بیزار تھے، آپ کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے، اور یہ فرمایا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے، یعنی یہ دیوار اگر ٹھیک کرنی ہی تھی تو اس پر مزدوری لے لیتے، انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، تو کم سے کم ہم اجرت پر اگر دیوار کو درست کر دیتے تو اجرت ہمارے پاس آ جاتی، ہم کھانے کا اہتمام کر لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے یہاں پر جدائی کا وقت آ گیا، کیونکہ یہ تیسری مرتبہ سوال تھا۔ لیکن ناظرین، بات یہ ہے کہ ان تینوں کاموں میں حکمت کیا تھی؟ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات تو کہہ دی کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہیں کر سکے ان میں کیا حکمت تھی، اس کا راز کیا تھا، وہ بھی آپ نے بتا دیا۔ اب وہ راز کیا تھا؟ پہلا جو کام ہوا تھا کشتی کو پھاڑ دینے کا کام تھا، اس میں عیب کو داخل کر دیا، حالانکہ بغیر اجرت کے انہوں نے بٹھا لیا تھا۔ اس کے بارے میں حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی، جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کیا کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو ان کے مالکوں سے چھین لیتا تھا، اور عیبدار جو ہوتی تھی ان کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے قصداً اس میں سے ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے وہ محفوظ رہ سکے۔ یہ حکمت تھی۔ پھر اس کے بعد لڑکے کو قتل جو کر دیا تھا اس کی حکمت کو آپ نے بیان فرمایا، اور فرمایا جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے۔ تو ہمیں یہ خوف و خطر لاحق ہوا، یہ خطرہ نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو بھی کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین
صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اللہ اکبر! اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو عمل تھا گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنا، اس میں کیا راز تھا؟ فرمایا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ رکھا ہوا تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیم بچوں کا خزانہ وہ ظاہر ہو جاتا، اور جب یہ ظاہر ہوتا گاؤں والے ٹوٹ پڑتے، کوئی نہ کوئی اٹھا کے لے جاتا اور بچے محروم ہو جاتے۔ اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت سے یہ کام ہوا، اس کی مشیت سے یہ کام ہوا کہ یہ دونوں بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ خود لے۔ اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بچوں کے اوپر مہربانی ہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے وطن واپس چلے گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے بہت ساری نصیحتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس سے وسیلے کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ ان کے باپ کے وسیلے سے ایک نبی کو ان کی ٹوٹی ہوئی دیوار ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ کوئی 10ویں پشت میں جا کر ان کا باپ تھا کہ جو نیک آدمی تھا، اس کی نیکی کا صلہ ان کی اولاد کو پہنچا کہ ان کے خزانے کو محفوظ کیا گیا تاکہ یہ جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر خود اسے استعمال کریں گے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یتیم صرف نابالغ کو کہتے ہیں، بالغ یتیم نہیں کہلاتا۔ نیکوں کی اولاد کی رعایت اور ان کے فائدے کے لیے ممکنہ کوشش مسلمانوں پر حق ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کافر اور سرکش نہ ہو، اور اگر کافر یا سرکش ہو تو وہ زیادہ سزا کے مستحق ہے۔ اور مزید یہ بھی پتہ چلا کہ حصول علم کے لیے سفر کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے حصول علم کے لیے حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام کی طرف آپ نے سفر فرمایا، مجمع البحرین کی طرف۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کے حصول کے لیے سفر کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اور مزید یہ بھی کہ باپ کی نیکی اولاد کے کام آ جاتی ہے۔ ہم نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ اولاد کی نیکی باپ کے کام آتی ہے، باپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اولاد نیک عمل کرتی ہے، اچھا عمل کرتی ہے تو باپ کو بھی اس کا اجر پہنچتا ہے، اس کی ٹھنڈک باپ کو بھی پہنچتی ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، مغفرت کی دعا کرتی ہے، جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ احادیث اس بات پر شاہد ہیں، روایات اس بات پر گواہ ہے کہ نیک اولاد جو ہے یہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو جہاں نیک اولاد ماں باپ کے لیے فائدے کا سبب ہے، وہیں پر باپ کی نیکی جو ہے وہ اولاد کے کام بھی آتی ہے۔ اور نبی امت کے مثل باپ کے ہوتے ہیں، باپ تو نہیں لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارک میں فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ مثل باپ کے ہیں، تمہارے لیے مثل باپ کے ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز حضور کی نیکیاں ہم گناہ گاروں کے کام آئیں گی، نبی کی نیکیوں میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم نیک کاموں کی جستجو میں رہیں تاکہ
ہماری نیکیاں ہمارے بھی کام آئیں، ہماری آل اولاد کے بھی کام آئیں، اور گناہوں سے اپنی ذات کو بچاتے رہیں، کیونکہ گناہوں سے بچ کر جو زندگی بسر کی جاتی ہے وہ ایسی زندگی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ہے، اور کامیاب وہی ہے کہ جو جنت کا مستحق ہوتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچا لیا جاتا ہے۔ قرآن پاک اس بات پر گواہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا، اور وہ جنت میں داخلے کا مستحق ہے، اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، تو فرمایا فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ یعنی وہ ایک سکسسفل لائف گزار کر گیا ہے، جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما دی ہے اور اسے جنت کا مستحق ٹھہرا دیا ہے، کہ اس کو جنت کا گویا وارث بنا دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے کام کرنے ہیں کہ جو جنت کی طرف لے کر جانے والے ہیں اور جہنم سے دور کرنے والے کام ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کریم ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے کہ ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے چلے جائیں اور عمل کرتے چلے جائیں، اور رب کے برگزیدہ اور نیک اور اچھے بندوں میں ہمارا بھی شمار ہونے لگے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سیرت سے انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء